یہ اس کے اندر تھا. میں سر یہ پوچھ لیتی ہوں مزید. وہ کہتے ہیں ایک تو چیف جسٹس, سر ایک سیکنڈ میں, یہ آپ کی باتیں میں ٹی وی کے اوپر کلیئر ہونی چاہیے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قاضی فائز صاحب کو آپ نے کہا کہ آئینی کورٹ کے آپ نے وہ بنانا ہے, یہ بھی تجویز رہی ہے اور ابھی بھی شاید ہے ان کے خیال میں. وہ آپ کلیئر کیجئے اس کے اوپر کہ ہے یا نہیں. اور دوسرا آپ نے سن لیا جو دوسرا بھی نکتہ ہے اس کے اوپر بھی, تو کیا یہ ایگزمپشنز زیادہ ہیں اس وقت؟ دیکھیں, ریاستیں جو ہے نا وہ مفروضوں پر نہیں چلتی ہیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ پر چلتی ہیں. اور بلیک اینڈ وائٹ یہ کہ لائیو ٹیلی ویژن پہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک عزت دار آدمی کے لیے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس بن رہا ہے آئینی عدالت کا. نہ وہ فیصلہ ہوا, نہ کہیں ذکر ہوا, نہ کسی کتاب میں کسی کاغذ میں یہ چیز لکھی ہے. ایسا نہیں ہے, آپ ایسا نہیں ہے. لائیو ٹیلی ویژن پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی بن سکتا ہے, کوئی بھی بن سکتا ہے. میرے نزدیک سر اب تردید کر دی, اچھی بات ہے نا, آپ کی بات کلیئر ہو گئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, منصور علی شاہ صاحب ہوں, منیب اختر صاحب ہوں, امین الدین خان صاحب ہوں, یحییٰ آفریدی صاحب ہوں, یہ جو ٹاپ 5 ججز ہیں آپ کے, ریٹائرڈ ججز جو بہت سارے گزرے ہیں, تصدق جیلانی صاحب کی بات کر لیں, ناصر الملک صاحب کی بات کر لیں, جواد خواجہ صاحب کی بات, یہ سارے قابل احترام ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے آسما, یہ جو ہم نے ٹی وی پہ معزز جج صاحبان کے اوپر ایسے تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہے جیسے میں اور بلال الیکشن لڑ رہا ہوں یا احمد اویس صاحب اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. خدا را جو ججز ہیں وہ ایک ایسے مرتبہ پہ فائز ہیں جن کے بارے میں اس طریقے سے نہ الزامات لگانے چاہیے. اچھا کلیئر ہو گئی ایک بات, آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور صدر مملکت کی جو تعیناتی والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہیں پہ وہ شک موجود ہے, ایسا ہی ہوگا. دیکھیں ابھی اگین اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے. کنسنسس کے 3-4 پروپوزل چل رہے ہیں. ایک پروپوزل یہ ہے کہ چونکہ اس کا سٹرکچر نہیں ہے تو پہلی تعیناتی جو ہے وہ صدر مملکت کریں گے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ. اس کے بعد تمام جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ چیف جسٹس صاحب کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. دوسرا جو نارمل ججز ہیں, اعتراض ہے احمد اویس صاحب کا کہ تو نومینیٹڈ ہوں گے. جی میں نے بتایا نا یہ پروپوزل ہے, اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ اس پہ اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ کا کوئی کاؤنٹر پروپوزل ہے, وہ کاؤنٹر پروپوزل ہے, یہ صرف پہلے چیف جسٹس کے لیے. اس کے بعد تمام تعیناتی ہونی ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہونی ہے. اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں حکومت کی میجورٹی نہیں ہوگی, اس میں سب سے بڑا نمبر تعداد جو ہے وہ جج صاحبان کی ہوگی. اس کے اندر لا منسٹر ہوں گے, اٹارنی جنرل ہوں گے, بار ایسوسیشن ہوگی اور پارلیمنٹیرینز ہوں گے, حکومت اینڈ اپوزیشن بوتھ. ایک اور اہم بات, جو پینل آف ججز کی تجویز دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہ سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے, وہ دوسری کورٹ کے لیے, سپریم کورٹ کے لیے بھی کہا تھا انہوں نے, کیا وہ بھی تجویز ہے اس کے اندر؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سینئر موسٹ جو بھی جج ہوتا ہے اس کی تعیناتی ہو جانی چاہیے. ایک کاؤنٹر پروپوزل یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کہتے ہیں کہ سینیورٹی پلس فٹنس کی چیز ہونی چاہیے. تو مولانا صاحب نے یہ بات ضرور کی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی ڈسکشن چل رہی ہے. جب کوئی کنسنسس اس کے اوپر بلڈ ہو جائے گا وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آئے گا, اور اگر وہ اپروو ہوتا ہے وہاں سے اس کے بعد پارلیمان میں پیش کیا جائے گا. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, سینیورٹی کے اصول پر ہی چلنا چاہیے. لیکن آپ نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھار صرف سینیورٹی کے چکر میں ہوا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج صاحب سوچتا ہے کہ میں اگر فلاں تاریخ کو ایلیویٹ ہو جاؤں گا سپریم کورٹ میں تو میں فلاں تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان بن جاؤں گا. آج آپ کو پتا ہے کہ اگلے 10 سال تک آپ کے چیف جسٹسز کون ہوں گے. پرابلم کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی ایک پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے. آؤٹ آف ٹرن ججز کو پروموٹ کیا گیا ہے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا, لیکن سینیورٹی اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سملرلی ایک اور یہ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے اس بیس پہ کی ہے کہ ایون ابھی لاہور ہائی کورٹ کی جو تعیناتی ہوئی چیف جسٹس صاحبہ کی, وہ سینیورٹی پر نہیں ہوئی, وہ ہوئی سینیورٹی کم فٹنس کے اوپر. اور وہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر جو موجودہ جوڈیشل کمیشن ہے موجود ہے اس کی, تو اس لیے ڈیلیبریشن ہونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر, جس کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں گے اس کو آگے لے کر جائیں گے. اور ملٹری کورٹس کے اوپر بھی اب آپ کا وہ ختم ہو گیا, جو کہ بلال صاحب نے جو ہمیں بتایا وہ کہا کہ صرف ہم ہیں ٹو دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ایبسلیوٹلی جو ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے وہ کلین کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا ابھی بھی یہی موقف ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں اس آئینی عدالت اور ایک اعتدال معتدل پسند جوڈیشل کمیشن جس کے اندر
फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसले किए जा सकते हैं। और जजों की तकर्री जो पार्लियामेंट का होना था यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो जुडिशल कमीशन होगा जिसके अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा जज साहिबान का, हुकूमत की तरफ से लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल 2 लोग होंगे, बार एसोसिएशन का मेंबर होगा, 4 पार्लियामेंटेरियंस होंगे, 2 हुकूमत के, 2 ऑपोजिशन के। यानी कि एक ऐसा बैलेंस्ड प्रपोजल है जिसके अंदर हुकूमत को मेजॉरिटी कतई तौर पर नहीं मिलेगी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो कि अकेले फैसला पहले करते थे उस तरह की चीज नहीं होगी। हर मेंबर को यह हक हासिल होगा कि किसी भी वकील को जो कि सूटेबल है या कोई भी जज साहिबान जो सेशंस कोर्ट में है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका नाम प्रपोज कर दिया जाए कि जी जुडिशियल कमीशन उनको कंसिडर करे, उनकी परफॉर्मेंस को देखे और फिर फैसला करे कि उनको जज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में अभी ये प्रपोजल हर मेंबर नहीं दे सकता। ठीक है, वो प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देते हैं। और इसके